اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 94۔ یعتذرون الیکم، وہ بہانے پیش کریں گے، الیکم تمہیں، یعنی تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ جیسا کہ پہلے گزرا کہ یہ سلسلہ آیات تبوک سے واپسی پر نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ان کے جھوٹے بہانوں کی اطلاع دے دی اور ساتھ ہی حکم دیا کہ ان سے کہہ دو کہ بہانے مت تراشو، ہم کسی صورت تمہارا اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا دی ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ آئندہ تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے، آیا تم موجودہ روش پر قائم رہتے ہو یا اس سے باز آ جاتے ہو۔ اس لیے فرمایا یعتذرون، وہ بہانے پیش کریں گے، الیکم آپ کو، اذا رجعتم جب تم لوٹو گے، الیہم ان کی طرف۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ وحی کر کے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں کی حقیقت واضح فرما رہے ہیں جو لوگ جھوٹے بہانے تراش کر آپ سے اجازتیں لیتے رہے تھے، یا جنہوں نے آپ سے شروع میں تو اجازت لینا گوارا نہ کی اور وہ یہ ذہن بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب آپ واپس مدینہ آ جائیں گے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف بہانے پیش کریں گے۔ اس لیے فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لا تعتذروا، تم عذر پیش مت کرو، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکم تمہارے لیے، یعنی یہ جو تم باتیں کہہ رہے ہو ان پر ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ہمارے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، قد تحقیق، نبأنا خبر دے دی ہے ہم کو، نبأ ینبئ سے خبر دینا، نبأنا خبر دے دی ہے ہم کو، اللہ تعالیٰ نے، من اخبارکم تمہاری خبروں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان بھیدوں کو کھول دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے بارے میں بتلا دیا ہے کہ کون کس بہانے کو پیش کرنے والا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ بھی اور رسول بھی تمہارے اعمال کو، کہ اب اگر پلٹنے کے بعد انہیں موقع دیا جا رہا ہے، یہ لوگ اگر اپنی سابقہ روش سے باز آ جاتے ہیں اور صحیح طریقے سے اچھے اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، نفاق سے توبہ طائب ہو جاتے ہیں، تو ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ عمل کر رہے ہیں، آپ بھی ان سے آشنا اور آگاہ ہیں۔ ثم پھر اگر ٹھیک ہے دنیا میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو پوشیدہ بھی رہ سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے بہت سے معاملات پہ پردے ڈالے رکھنا ہے، لیکن پھر ایک دن آنا ہے، ثم پھر تردون تمہیں لوٹایا جائے گا، الی عالم الغیب اس غیب کے علم رکھنے والے کی طرف، والشہادتی اور موجود کا علم رکھنے والے کی طرف۔ یعنی عذر، بہانوں اور جھوٹی قسموں کو اب بہانہ بنا کر اپنے آپ کو یہ بچانے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، اب تو ٹھیک ہے یہ کر رہے ہیں، لیکن بالآخر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جو پوشیدہ باتوں کو بھی جانتی ہے، والشہادہ اور حاضر میں کی ہوئی باتوں کو بھی جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چاہے ظاہر میں ہو چاہے پوشیدہ طور پر، اللہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا اور اس کے بارے میں خوب علم رکھنے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ خبر دے گا تم کو، بِمَا كُنْتُمْ جو تھے تم، تعملون عمل کر رہے، کہ جو تم عمل کر رہے تھے دنیا میں ان سارے اعمال کا تمہیں اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر دیں گے کہ کس نیت سے تم کیا عمل کر رہے تھے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں اگر چھوٹ مل بھی جائے، ظاہر میں سختی نہ بھی کی جائے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کر کے آپ کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ کون کون منافقین لوگ ہیں، اور بعض صحابہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
منافقین کے قتل کی اجازت بھی چاہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے بہت سے معاملوں پر اللہ نے بھی پردے ڈالے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پردے ڈالے رکھے، لیکن روز قیامت بالآخر جہاں ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی اور انسان کو اس کے اعمال اور نیتوں کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی، پھر ساری باتیں ظاہر ہو جائیں گی، سارے بھید کھل جائیں گے، اور وہاں پھر جو لوگ منافقین ہیں، سچے ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر ان کا ٹھکانہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نفاق سے اور اس کی علامات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ بالجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا الرحمن الرحیم سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ سورۃ التوبہ آیات 95 اور 96۔ سیحلفون ان قریب یہ قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھانے سے ان کا مقصد کیا ہوگا۔ پس منظر یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے مختلف بہانے تراش کر اس جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، خاص طور پر ان منافقین کا گروہ جس نے اعراض کیا، نہ پہلے کوئی اجازت مانگی، اور اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئیں گے تو ہم مختلف بہانے پیش کر کے اور قسمیں کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں گے۔ اس لیے فرمایا اذا انقلبتم کہ جب تم پلٹو گے الیہم ان کی طرف، لتعرضوا تاکہ آپ اعراض کریں، عنہم ان سے۔ تو مقصد یہی ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں، ان سے درگزر کریں، آپ ان سے چشم پوشی کریں، اس مقصد کے لیے یہ چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے بھی فرما دیا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، پس آپ ان سے اعراض کریں۔ اس آیت میں ایک ہی لفظ اعراض پہلو بپہلو نہایت بلاغت کے ساتھ دو مختلف اور متضاد معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اعراض کا ایک مفہوم تو کسی سے منہ پھیر لینا ہے، اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی کے عذر کو قبول کر کے اس سے درگزر کر لیں اور اس سے راضی ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ تمہاری واپسی پر یہ قسمیں کھا کھا کر تمہیں راضی اور مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے، سو جو کچھ ہو چکا اس کو نظر انداز کر دیجئے، سو ٹھیک ہے اب ان سے اعراض ہی کرو، کیونکہ یہ اعراض کرنے کے ہی لائق ہیں، یہ التفات کے لائق نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا انہم رجسن، یقیناً وہ لوگ گندگی ہیں، ان سے قطع تعلقی ہے، اور پھر ان سے قطع تعلقی کا سبب بیان فرمایا کہ یہ گندگی ہیں، یعنی عقائد اور اعمال کے لحاظ سے وہ اتنے گندے ہیں کہ سمجھو یہ سراسر ہی گندگی ہیں، اور گندگی سے تعلق کا نتیجہ آلودگی ہی ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچ جاؤ تاکہ کہیں ان سے متاثر نہ ہو جائیں باقی لوگ بھی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے اعراض کیا اور چشم پوشی سے اور درگزری سے کام لیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 3 مخلص مسلمانوں میں سے تھے جو بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو مسجد سے ابتدا کرتے، چنانچہ آپ لوگوں کے لیے بیٹھ گئے تو پیچھے رہ جانے والے آئے اور عذر پیش کرنے لگے اور آپ کے سامنے قسمیں کھانے لگے، اور ان کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذروں کو قبول کیا اور ان سے بیعت لی اور ان کے لیے استغفار کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کا انجام بھی بیان فرما رہے ہیں وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، جزاءً یہ بدلہ ہوگا، بما كانوا بسبب تھے وہ یکسبون جو کماتے، یعنی جو وہ کما رہے تھے، جو وہ اعمال کر رہے تھے،
ان اعمال کے بدلے میں تو ان کی جزا جہنم ہی بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی جزا ان کو جہنم کی صورت میں ہی دینے والے ہیں۔ یحلفون لکم، وہ قسمیں کھاتے ہیں آپ کے لیے، لترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ فَإِن ترضوا عنہم، پس اگرچہ آپ راضی ہو جائیں ان کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ، پس یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یرضی، نہیں راضی ہوں گے، عن القوم الفاسقین، ایسی قوم سے جو فسق کرنے والی یعنی نافرمانی کرنے والی ہے۔ تو ان کی قسمیں کھانے کا مقصد آپ کو راضی کرنا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، اس لیے فرمایا کہ اگرچہ آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور اس آیت کی زمر میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جو لوگ دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، جن کا ظاہر شریعت کے بالکل ہی متضاد اور خلاف ہو، جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہوں یا اسلام کے کسی بھی رکن کا استہزاء کرتے ہوں، ایسے بد لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان